الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 21 اور 22 ہیں۔ اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں، اے لوگوں، عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تم کو پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور ان کو بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ۔ ناس سے مراد کل تفسیر میں آ گیا تھا کہ کفار، مومن اور منافق تینوں لوگ مراد ہیں۔ دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں یا تو وہ مومن ہوں گے، یا وہ کافر ہوں گے، یا وہ منافق ہوں گے۔ دل میں کفر ہے، زبان پر ایمان ہے، اور یہ سب سے خطرناک ہوتا ہے۔ منافق کا جو ٹولہ ہوتا ہے سب سے خطرناک یہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ اندر رہ کر دین اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ بہرحال یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دو طرح کے انسانوں کا ذکر کیا۔ یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگوں عبادت کرو، ربکم، اپنے رب کی، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا۔ کسے؟ یہ جو دنیا میں انسان نظر آ رہے تمہیں پیدا کیا۔ والذین من قبلکم، اور ان کو بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے ہیں۔ سوال یہ اٹھتا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ تمہیں پیدا کرنے والا اور تم سے پہلے پیدا کرنے والا، یہاں پر بعد والوں کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ من بعدکم، من قبلکم کا لفظ ہے کہ اس نے تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، تو یہاں پر یہ کیوں ذکر نہیں ہے کہ تمہارے بعد کے لوگوں کو جس نے پیدا کیا؟ بعد والوں کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور آپ کی امت آخری امت ہے۔ آپ کے بعد کوئی اور امت آنے والی نہیں ہے۔ جب کوئی امت آنے والی نہیں ہے تو بعد کے لوگوں کا بھی ذکر نہیں ہے۔ یہ بھی ایک دلیل ہے ختم نبوت کی۔ اب اگر کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرے تو وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ بلکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے تو یہاں تک فرمایا، اگر کوئی شخص کہے میں نبی ہوں معاذ اللہ، اور کوئی دوسرا بندہ اس سے یوں کہے ذرا دلیل دکھا، ثبوت دکھا، تو یہ کہنے والا کہ ثبوت دکھا، یہ بھی کافر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد دلیل مانگنا بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں، عیسیٰ علیہ السلام وہ پیدا نہیں ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے کو زندہ آسمان پر اٹھایا ہوا ہے، وہ قرب قیامت آسمان سے نازل ہوں گے۔ کوئی نبی اللہ کے رسول کے بعد پیدا نہیں ہوگا۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر قبلکم کا خلقکم کا لفظ ارشاد فرمایا تاکہ تم بچ جاؤ۔ اب اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا، لفظ رب آیا تھا، تو اب رب لفظ جو ہے اس کی وضاحت ہو رہی ہے۔ رب کون ہے؟ الذی، یعنی کہ وہ، جعل لکم الارض فراشا، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے زمین کیسی عمدہ اور کتنی پیاری بنائی ہے۔ اگر یہ زمین پانی کی طرح نرم ہو جاتی تو ہم اس پر ٹھہر نہیں سکتے تھے، اور اگر یہ لوہے کی طرح سخت ہو جاتی تو اس پر کھیتی نہ کر سکتے تھے۔ اللہ پاک نے اس کو نہ حد سے زیادہ نرم بنایا، نہ حد سے زیادہ ٹھوس بنایا، ایسا بنا دیا کہ ہم اپنی کھیتی وغیرہ بھی کر سکیں اور اطمینان سے چل پھر سکیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ بھی ایک بہت بڑا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو فرش بنایا۔ اگر اللہ تعالیٰ زمین کو دیوار کی طرح بنا دیتا ہم کیسے رہتے؟ کس طرح سے ہم گزارے کرتے؟ آگے پیچھے جانے کے لیے کس طریقے سے ہمیں اپنا معاملہ کرنا پڑتا؟ اچھا، موجودہ سائنسی علوم یہ کہتے ہیں کہ زمین جو ہے گول ہے، گیند کی طرح راؤنڈ ہے۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا، بچھونا بنایا۔ تو علماء نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو گول ہونے کے باوجود اتنی خوبصورتی سے بنایا کہ انسان اس پر ٹہل بھی رہا ہے، چل بھی رہا ہے، پھر بھی رہا ہے، کھا بھی رہا ہے، لیٹ بھی رہا ہے، سو بھی رہا ہے۔ ایک سوال ذہن میں آتا ہے، ایک شخص نے مجھ سے پوچھا بھی تھا 5 نمبر گلی کے اندر کہ مفتی صاحب ایک بات بتاؤ، اگر یہ زمین راؤنڈ ہے، گول ہے، جیسا کہ آج کے جدید دور والے اور سائنسی علوم رکھنے والے لوگ ثابت بھی کر رہے ہیں
تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی قرآن میں اس بات کی وضاحت کیوں نہیں کر دی؟ اگر اللہ تعالیٰ پہلے ہی اس بات کی وضاحت فرما دیتا تو آج یہ جھگڑا ہی نہ ہوتا۔ قرآن سے پروف کرنا پڑ رہا ہے اور ثابت کرنا پڑ رہا ہے، اور قرآن کی آیتوں کی اس طریقے سے وضاحت کرنی پڑ رہی ہے۔ تو علماء نے اس کے دو جواب دیے، میں نے وہ دونوں جواب ان کو دیے، میں آپ کے سامنے بھی وہ بات کرتا ہوں۔ میں نے ان کو یہ کہا کہ پہلی بات تو یہ کہ قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے۔ قرآن کس کی کتاب ہے؟ ہدایت کی کتاب ہے۔ تو بے ضرورت باتوں کو قرآن مجید، اب قرآن کہتا سورج اتنا بڑا ہے، اتنی دور ہے، تو بات کہاں چلی جاتی؟ پھر 30 سپاروں کے بجائے 300 ہو جاتے اگر ہر ایک چیز کی ایکسپلینیشن آنی شروع ہو جاتی اس میں۔ زمین ایسی ہے، نیچے یہ ہے، بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمل کرنے کے لیے، دلوں کو نرم کرنے کے لیے ایمانی باتیں بتا دی، دنیا اور آخرت کی وضاحت فرما دی، بے ضرورت باتوں کو بیان نہیں کیا۔ ایک جواب تو یہ۔ دوسرا جواب یہ جو مجھے بہت پسند بھی ہے، وہ یہ کہ قرآن جب نازل ہو رہا تھا، ویسے تو یہ کتاب قرآن قیامت تک کے لیے ہے، لیکن جب یہ نازل ہو رہا تھا تو یہ دیکھیں کن لوگوں کے سامنے نازل ہو رہا تھا۔ عرب کے صحرا نشین لوگ جو اونٹ کی کھال، اونٹ کو ذبح کیا، کھال بنا کے جھوپڑی میں رہ رہے ہیں، اس طرح سے وہ لوگ رہتے تھے، گزارا کرتے تھے، جن کو سائنس کا سال بھی نہیں آتا تھا۔ ان کے سامنے اگر اللہ تعالیٰ یہ وضاحت کرتا کہ زمین گول ہے اور ایسے بنائی ہے، وہ لوگ تو اور پھٹ جاتے۔ تو قرآن کے سب سے پہلے مخاطب لوگ کون تھے؟ عرب کے صحرا نشین، عرب کے بدو دیہاتی، جن کو زمین گول یا فلیٹ سمجھ میں نہ آتا۔ ان کو کیا سمجھ میں آیا؟ اللہ، پل، صراط، جنت، جہنم، ترازو، ہولناکیاں اور اللہ تعالیٰ کی قدرتیں، اور ان چیزوں پر غور و فکر کرنے سے انسان کا ایمان بنتا بھی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ایک صورت زمین، جیسے 114 صورتیں اللہ تعالیٰ ایک صورت خاص طور سے نازل فرما دیتا کہ زمین گول ہے یا فلیٹ ہے، تو آپ مجھے بتائیں عرب کے بدوؤں کو کچھ سمجھ میں آتا؟ یا تو بالکل ہی پھٹ جاتی۔ کون سی بحث تم نے شروع کر دی؟ اللہ کے رسول سے پہلے ہی وہ الٹی الٹی باتیں کرتے تھے، مجنون ہے، کاہن ہے، معاذ اللہ پاگل ہے، دیوانہ ہے، جادو، اس طریقے کی باتیں کرتے تھے۔ اگر اللہ کے رسول یہ باتیں ان میں بیان کرتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی وہ اس وقت کے لوگوں کے لیے ضرورت تھی۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صرف اشارے فرما دیے اور چھوڑ ہم پہ دیا کہ دیکھتے رہو، وضاحتیں کرتے رہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر چند نعمتوں کا ذکر فرمایا۔ پہلی نعمت، اللہ تعالیٰ نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا، یہ پہلی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ والسماء بناء، دوسری نعمت یہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو تمہارے لیے چھت بنا دیا۔ آپ دیکھیں کہ آسمان میں پلر نہیں ہے، کھڑا ہوا ایسے ہی، اور آج تک نہیں گرا، کروڑوں سال ہو گئے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آسمان میں کہیں کہیں ستون ہے، کہیں کوئی سہارا ہے، پروردگار نے کیسا زبردست اس کو بنایا ہے۔ ہم ایک کاغذ کا ٹکڑا ہوا میں نہیں روک سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا آسمان ہوا میں روکا ہوا ہے۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، تیسری نعمت کہ میں نے تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا۔ بہت بڑی بات ہے، بادلوں میں سے جو پانی برستا ہے وہ آسمان سے تو نہیں ہے، وہ تو بادل ہے۔ عربی میں ہر اوپر کی چیز کو سما کہتے ہیں، تو بادل بھی اس میں سما کے اندر آ گیا۔ لیکن آج کے دور کے، جدید دور کے سائنسی علوم رکھنے والے لوگ بھی، سائنس لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ کبھی کسی زمانے میں کوئی ایسٹرائڈ آیا تھا اور وہ زمین سے ٹکرایا تھا اور اس کے اندر پانی تھا، اور اس کے ٹکرانے کے نتیجے میں پانی، سات سمندر جو ہمیں دکھ رہے ہیں وہ آئے۔ تو بہرحال دونوں باتیں آ سکتی ہیں اس میں، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً کہ اس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا۔ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، چوتھی نعمت کہ میں نے تمہارے لیے زمین سے غلے نکالے، پھل نکالے تمہارے کھانے کے لیے۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا، خبردار باوجود جاننے کے اللہ کے شریک مقرر نہ کرو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ کا شریک نہ بناؤ، تم جانتے بھی ہو۔ اگر ان نعمتوں میں غور کرو گے تو پتہ چلے گا کہ یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ آسمان، یہ زمین، اور یہ غلے، اور یہ پانی کا برسنا، اور یہ آسمان اور زمین کا نظام بتوں نے تو نہیں بنایا، تو پھر تم ان بتوں کو اللہ تعالیٰ کا شریک کیوں بناتے ہو؟ ان لوگوں کا احساس دلایا گیا ہے۔ انشاءاللہ اس سے آگے کی بات کل آئے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔